بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم علماء کرام، بزرگوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، ابھی چند روز پہلے رمضان مبارک کا مقدس مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں و برکتوں کے ساتھ ہم سے رخصت ہوا ہے۔ ایک مہینے تک اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت اور نوازش کی بارش ہوتی رہی۔ اللہ کی توفیق سے جس نے جتنا حاصل کرنا چاہا کر لیا۔ اب رمضان مبارک کے بعد ہماری ایک نئی زندگی شروع ہو رہی ہے۔ اگرچہ قمری کیلنڈر کے اعتبار سے محرم الحرام سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن مسلمانوں کی عملی زندگی میں کئی اعتبار سے شوال کا مہینہ پہلا مہینہ شمار کیا جاتا ہے۔ چنانچہ عربی مدارس کے اندر تعلیم کا آغاز شوال سے ہوتا ہے، داخلہ اور تعلیم کا آغاز ماہ شوال سے ہوتا ہے، شعبان پہ جا کے اختتام ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا فریضہ اگرچہ کسی مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ مالک نصاب ہونے کے بعد جب سال مکمل ہو جائے تو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، لیکن عام طور پر مسلمانوں کا معمول یہی ہے کہ وہ اپنے سال کی تکمیل ماہ رمضان میں مانتے ہیں، اسی میں حساب کرتے ہیں اور اسی اعتبار سے زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ اسلام کا ایک اہم فریضہ ایک ماہ کا روزہ ہے، وہ بھی ابھی گزرا ہے، گویا سال کا اختتام روزے کی عبادت پر ہوا۔ چوتھا فریضہ حج ہے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اشہر حج میں پہلا مہینہ شوال کا ہے، تو گویا دینی مذہبی اعتبار سے شوال کا مہینہ پہلا مہینہ ہے۔ ہم رمضان مبارک کے بعد اپنی عملی زندگی کا نئے سرے سے آغاز کر رہے ہیں۔ یہ آغاز ہمیں کیسے کرنا ہے، کیا منصوبہ بنانا ہے، کیا فیصلہ کرنا ہے، کیا عمل کرنا ہے، اسی کے بارے میں غور کرنے کے لیے ہم اور آپ اکٹھا ہوئے ہیں۔ رمضان کا مہینہ پچھلے حساب کو بے باک کرنے کے لیے تھا۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا اور تیسرا عشرہ جہنم سے خلاصی کا۔ دعائیں کر کے اللہ کے سامنے رو دھو کر گڑ گڑا کر اگر ہم نے اپنے گناہوں کی معافی کرا لی ہے تو اس سب کا تعلق پچھلی زندگی سے تھا، اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ پچھلے گناہ پر آدمی سچے دل سے نادم ہو، اللہ تعالیٰ سے ان کی معافی مانگے اور اسی کے ساتھ عہد کرے کہ ان گناہوں کو ہم دوبارہ نہیں کریں گے۔ اللہم انی استغفرک و اتوب الیک من جمیع المعاصی والذنوب لا ارجع الیہا ابدا، کہ اللہ ہم تجھ سے تمام گناہوں کی، تمام خطاؤں کی
مغفرت طلب کرتے ہیں، سب سے توبہ کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں کہ آئندہ ان گناہوں کو کبھی نہیں کریں گے۔ تو توبہ کی تکمیل کا یہ ایک جز ہے کہ آدمی بندہ اللہ سے یہ عہد کرتا ہے کہ ہم یہ دوبارہ گناہ نہیں کریں گے۔ ہم نے اور آپ نے توبہ کی ہے تو اللہ سے عہد کیا ہے، رمضان المبارک کے اندر کیا ہے، اور عام طور پر مسجد میں بیٹھ کر اب اس عہد کو ہمیں نبھانا ہے۔ ہماری زندگی جن نافرمانیوں سے، گناہوں سے، حکم عدولیوں سے بھری ہوئی گزر رہی تھی، رمضان المبارک کی برکت سے ان میں سے بہت سی چیزیں ہماری عمل سے نکل چکی تھی۔ جو بے نمازی بھائی تھے انہوں نے رمضان میں نماز کا اہتمام کیا ہوگا، جو پورے سال قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگاتے انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کا بھی اہتمام کیا، رمضان کا روزہ بھی رکھا، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سی خرافات اور بہت سی غلط عادتیں، کوئی شراب پینے والا ہے، کوئی جوا کھیلنے والا ہے، کوئی ٹیلی ویژن کا رسیہ ہے، کوئی موبائل کے اندر فلمیں دیکھنے کا عادی ہے، اور طرح کے جو خراب اعمال ہیں ان کے اندر مبتلا لوگوں نے رمضان المبارک کے احترام میں ان چیزوں کو چھوڑ دیا، چھوڑے رکھا پورے مہینے، اور اس کا بھی تجربہ کر لیا کہ وہ زندگی جو رمضان المبارک میں گزری ہے، جس میں طاعتیں زیادہ تھیں، معصیتیں کم تھیں، ان میں ہر اعتبار سے چین، سکون، راحت حاصل رہی۔ روزی میں بھی برکت، وقت میں بھی برکت، دل میں بھی چین و سکون، گھروں کے اندر بھی امن و اطمینان کا ماحول۔ یہ عملی تجربہ ابھی گزرا ہے، لیکن اسی کے ساتھ وہ شیطان جو ایک مہینے کے لیے قید کر دیا جاتا ہے، رمضان کے بعد آزاد ہو جاتا ہے، اور وہ سارے کارروائی پر پانی پھیرنے کے لیے اور ہمیں اور آپ کو پچھلی زندگی کی طرف لوٹانے کے لیے پوری کوشش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہم اس کا عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی اسی نقشے کے مطابق گزاریں گے جس کا ہم نے ماہ مبارک میں اللہ کے سامنے عہد کیا ہے۔ ٹھیک ہے، رمضان مبارک اتنا اہتمام ہر عمل کا نہیں ہو سکتا، 8 پارہ اور 5 پارہ تلاوت کا عمل پورے سال نہیں ہو سکتا، لیکن یہ تو نہ ہونا چاہیے کہ قرآن پاک کو لپیٹ کر طاق پہ رکھ دیں اور ہفتوں گزر جائے قرآن پاک کو ہاتھ لگانے کی نوبت نہ آئے۔ رمضان مبارک میں پنجگانہ نماز کا اہتمام کیا ہے، تو اب یہ تو نہ ہونا چاہیے کہ آہستہ آہستہ مسجد کی حاضری متاثر ہونے لگے اور پھر ہم جمعہ کے نمازی ہو کر رہ جائیں۔ ایسے ہی وہ غلط اسی طرح وہ غلط حرکتیں، وہ غلط اعمال کہ جن کو رمضان کے احترام میں ہم نے چھوڑا تھا، کہیں ہم لوٹ کر دوبارہ ان کی طرف نہ آ جائیں۔ اللہ وہی ہے جو رمضان میں تھا، جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی انہی اعمال کی بنا پر ہوگا جو رمضان مبارک کے اندر تھا۔ نہ خدا کی خدائی میں کوئی کمی آئی ہے، نہ اس کی قدرت کے اندر کوئی کمی آئی ہے، نہ ہماری بندگی کے اندر کوئی کمی آئی ہے۔ اس لیے جس جذبے، جس شوق اور جس بنیاد پر ہم رمضان کے اندر نماز کا اہتمام کرتے، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وہ چیز ہمارے اندر پختہ ہونی چاہیے۔ اللہ جل شانہ نے رمضان مبارک کے روزے کی جو حکمت بیان فرمائی ہے وہ مختصر لفظوں میں یہ ہے کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہارے اندر تقوی کی صفت آ جائے۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا اور محتاط رہنا۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو آپ کے سامنے بار بار نقل کی گئی ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقابلے میں اعلم ہیں، زیادہ علم رکھنے والے ہیں، لیکن ان کا مقصد یہ تھا کہ دوسرے صحابی کی زبان سے یہ بیان ہو، لوگ اس کو سنیں، اس کو سمجھیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تواضع و تکلف سے کام نہیں لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سوال کو انہوں نے جواب دیا، لیکن جواب ایک سوال کے انداز میں دیا۔ انہوں نے کہا امیر المومنین، کیا کبھی آپ کا گزر کسی ایسے راستے سے ہوا ہے جہاں دونوں طرف کانٹے دار جھاڑیاں ہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بارہا ہوا ہے، کیونکہ عرب کے ریگستان میں جگہ جگہ کیکر کے درخت کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کانٹے دار جھاڑیوں ہی کی شکل میں ہوتے ہیں، اور عرب کے لوگ اونٹوں پہ سفر کرتے ہیں۔ اونٹ کا سوار زمین سے کافی بلند ہوتا ہے، جہاں وہ جھاڑیاں لٹک رہی ہوتی، حرکت کرتی رہتی ہیں، اور گزرنے والوں کو انہی کے درمیان سے گزر کر جانا ہے، کوئی شاہراہ بنی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا بارہا ایسے راستے سے گزرنا ہوا۔ حضرت ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ جب ایسے راستے سے گزرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میں جب جھاڑیوں کے بیچ سے گزرتا ہوں تو اپنے کپڑوں کو اور اپنے بدن کو اچھی طرح سمیٹ کر احتیاط کے ساتھ ان کے درمیان سے نکلتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا کپڑوں میں نہ لگ جائے، بدن میں نہ چبھ جائے۔ فرمایا حضرت یہی تقویٰ ہے۔ یہ جو کانٹے دار جھاڑیاں دونوں طرف ہیں، آپ ان کو ہٹا نہیں سکتے، آپ کو خود بچ کر ان کے درمیان سے نکلنا ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے، اپنے لباس کو بھی بچانا ہے۔ اسی طرح دنیا میں ہمیشہ شر کا غلبہ رہتا ہے، خیر مغلوب رہتا ہے۔ ان خرابیوں کے درمیان، گناہ کی دعوت دینے والی چیزوں کے درمیان، معصیت میں مبتلا کرنے والے نقشوں کے درمیان، باہر کے تقاضے، اندر کے نفس کے تقاضے، ان سب کے درمیان سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بچا کر چلنا ہے کہ دامن عمل ملوث نہ ہو جائے، الجھ کر نہ رہ جائے ان کانٹوں کے اندر۔ یعنی یہ عمل ہمارا ہے، ہم ان نقشوں کو بدل نہیں سکتے، ان کا ختم کر دینا ہمارے بس میں نہیں ہے۔ اصلاح حال کی کوشش علماء امت اور مصلحین کا کام ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے بھی محنتیں فرمائی ہیں، لیکن دنیا سے یکسر برائی کا خاتمہ ہو جائے یہ نہ ہوا ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت کے اندر ہی بات۔ اس لیے ہمیں بچ کے نکلنا ہے، یہ مزاج بن جائے اور یہ ملکہ پیدا ہو جائے رمضان مبارک کے اندر۔ یہ کام ہر مسلمان کرتا ہے۔ رمضان کے روزے جو فرض ہیں ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان میں کچھ کرنا نہیں ہے، ہر عبادت کی کوئی ظاہری شکل ہوتی ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ میں مال کی ادائیگی ہے، حساب و کتاب ہے، تلاوت ہے، صدقہ خیرات ہے، قربانی ہے، ہر عمل کی ایک وجودی شکل ہوتی ہے، لیکن روزے کی کوئی ظاہری شکل ہے ہی نہیں۔ یہ تو چند چیزوں سے اپنے آپ کو روک لینے کا نام ہے۔ یہی تشریح کی ہے بعض علماء نے الصوم لی وانا اجزی بہ کی۔ روزے میں ریاکاری ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہاں دکھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں روزہ خالص میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ نماز آدمی دکھانے کے لیے پڑھ سکتا ہے، لیکن روزہ میں دکھانے کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اگر زبان سے اعلان کرتا ہے کہ میں روزے سے ہوں، سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے۔ تو روزے کے اندر کوئی عملی چیز ہے ہی نہیں، بلکہ چند ایسی چیزیں کہ جو عام حالات میں انسان کے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، ان سے نفع اٹھانے کا اس کو حق حاصل ہے،
محض اللہ کے حکم کی بنا پر اور محض اس کی حکم عدولی سے بچنے کے لیے اپنے اختیار سے آدمی ان مفتر چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ کوئی نگراں نہیں، کوئی محتسب نہیں، کوئی سوال کرنے والا نہیں ہے۔ خلوت ہو، جلوت ہو، سفر ہو، حضر ہو، اپنوں کا مجمع ہو، اجنبی لوگوں میں ہو، کوئی دیکھنے والا ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی ذات پہ کنٹرول کرنا ہے، کھانے پینے سے اپنے آپ کو باز رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کھانے پینے کا تقاضا ختم ہو گیا، 14 گھنٹے کا روزہ، وہ بھی گرمی کا موسم، کیا پیاس نہیں لگتی؟ پیاس کا بھی تقاضا ہوتا ہے، بھوک بھی لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ لاؤ چپکے سے تھوڑا سا کھا لیں، چپکے سے تھوڑا سا پانی پی لیں، شربت پی لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی تصور فوراً غالب آ جاتا ہے کہ نہیں، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ نے منع کیا ہے۔ تو 1 مہینے تک مسلسل اس کی مشق کرنی ہے کہ ہر وقت یہ خیال ہمارے دل و دماغ کے اوپر حاوی رہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، خلوت میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے، جلوت میں بھی دیکھ رہا ہے، اپنوں میں بھی دیکھ رہا ہے، غیروں میں بھی دیکھ رہا ہے، بلکہ ہمارے دل میں جو خیال گزرے گا اس کو بھی وہ جانتا ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ نگاہوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے، دل کی چھپی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب یہ خیال، یہ تصور ذہن اور دماغ کے اندر ہمہ وقت مستحضر رہے گا، سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے، اس کو اتنا پختہ کر لینا ہے کہ پھر رمضان مبارک کے گزر جانے کے بعد جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے عام زندگی کے اندر ہمیں منع کیا ہے، ان کا جب دل میں داعیہ پیدا ہو یا حالات ابھارے ان کے کرنے کے لیے، تو فوراً یہ خیال آ جائے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ یہ وہ عمومی نسخہ ہے جو ہر مسلمان کو ہر سال ملتا ہے، جس جذبے کو پیدا کرنے کے لیے مشائخ مراقبہ معیت کراتے ہیں۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، اس کا دھیان جماؤ کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، بیٹھ کر سوچو، اس کو دل میں بیٹھاؤ، اس کے لیے محنت کراتے ہیں۔ یہ عمومی نسخہ ہر مسلمان کو پورے مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام طور سے ملتا ہے۔ اس لیے اگر ہم نے اپنے اندر اس خیال کو پختہ کر لیا ہے اور محض اللہ جل شانہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے اپنے آپ کو ہم نے ان تمام چیزوں سے روکا ہے جو روزے کے اندر منع ہے، اور جو اور دنوں میں بھی منع ہے ان سے بھی اپنے آپ کو روکا ہے، تو نہ خدا کی خدائی بدلی ہے، نہ اس کے قوت و جبروت کے اندر، نہ اس کے جزا و سزا کے نظام میں کہیں سے کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اس لیے اس وقت جب کہ ابھی تازہ ہم رمضان کے ماحول سے نکلے ہیں، ابھی مزاج میں کوئی خاص تبدیلی نہیں ہوئی ہے، تو بس یہ عہد کر لیں کہ ہم آئندہ انشاءاللہ اپنی زندگی نافرمانی کے ساتھ نہیں بلکہ فرما برداری کے ساتھ گزاریں گے، پابندی سے 5 وقت مسجد کے اندر نماز کی حاضری دیں گے، اور اپنی نگاہ کی حفاظت کریں گے، زبان کی حفاظت کریں گے۔ بد نظری اور بد زبانی اور خاص طور سے غیبت یہ ہمارے معاشرے میں اس قدر عام ہے کہ بس اللہ ہی جسے بچائے وہ محفوظ ہے۔ اس میں دیندار غیر دیندار اور پڑھے لکھے اور جاہل کا کوئی فرق نہیں ہے، اور اس کی تباہی معاشرے کو برباد کر رہی ہے۔ رمضان مبارک میں جو روزہ ہے اس کے آداب میں زبان کی اور نگاہ کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ فضائل رمضان میں شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو روزے کے 6 آداب لکھے ہیں، ان میں نگاہ کی حفاظت اور زبان کی حفاظت کو بہت اہمیت دی ہے، اور روزہ کامل اسی وقت ہوتا ہے جب کہ ان تمام آداب کی رعایت کی جائے، ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہی ہے کہ رب صائم لیس لہ من صیام الا الجوع ورب قائم لیس لہ من قیام الا السحر، بہت سے روزہ دار ایسے ہیں
جن کو اپنے روزے میں سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور بہت سے رات کو جاگنے والے ایسے ہیں جن کے حصے میں بیداری کے علاوہ کچھ نہیں آتا۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ روزہ رکھا لیکن روزے کے جو تقاضے ہیں، روزے کے جو آداب ہیں، ان کی رعایت نہیں کی۔ اگر ہم نے روزے کی آداب کی رعایت کرتے ہوئے روزہ رکھا ہے اور اپنے روزے کو قیمتی بنانے کی کوشش کی ہے تو یقیناً نگاہ کی بھی حفاظت کی ہوگی، زبان کی بھی حفاظت کی ہوگی، اور اسی عادت کو مستمر بنا لینا ہے، اس کو پختہ کر لینا ہے تاکہ کسی نہ کسی درجے میں ہمارا شمار اللہ سے ڈرنے والوں میں ہونے لگے۔ اور یہی وہ صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں سرخروئی اور کرامت اور عزت کا معیار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، مشرف، قابل اکرام وہ بندہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے اندر سب سے برگزیدہ شخصیت ہیں، سب سے زیادہ معزز ہیں۔ آپ فرماتے ہیں انا اتقاکم للہ واخشاکم اللہ، میں تمہیں اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا اور اس کی سب سے زیادہ خشیت رکھنے والا اور اللہ کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن پاک کے اندر الاتقا کہا گیا ہے، وَسَيُجَنَّبُهُ الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ وہ نبیوں کے بعد جو امتیوں کے اندر سب سے بڑی شخصیت ہے، ان کا بھی سب سے بڑا تعارف کیا ہے؟ اتقا۔ یہ تقوی درجہ بدرجہ جس کو جتنا حاصل ہوگا اتنا ہی وہ اللہ کے نظروں میں قابل قبول ہوگا، قابل اکرام و اعزاز ہوگا۔ اور اس کا نسخہ اللہ نے جو ہمیں عطا فرمایا، 1 مہینے تک ہمارے ساتھ رہا، جو کچھ اس کے بنا پر ہم نے کمائی کی ہے، جو جذبات اپنے اندر پیدا کیے، تھوڑا نفس کا مقابلہ کرتے ہوئے، ماحول کا مقابلہ کرتے ہوئے، تقاضوں سے نبردآزمہ ہوتے ہوئے اپنے آپ کو بچا کر اس صفت کو اپنے اندر باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور جن غلط چیزوں کو رمضان کے احترام میں چھوڑا تھا ان سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ یقیناً چین ملے گا، سکون ملے گا۔ انسان سکون اور چین کی تلاش میں نہ جانے کہاں کہاں بھٹک رہا ہے، کتنے ازم پیدا ہو رہے ہیں۔ ہپی ازم اسی بے چینی کو دور کرنے کے لیے آیا جس نے انسان کو درندہ بنا دیا۔ مارے مارے پھرتے ہیں، کبھی کسی مٹھ کے اندر، کسی مندر کے اندر، کبھی گرجا گھر کے اندر بھیس بدلتے رہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایمانی نسخہ موجود نہیں ہے۔ اللہ نے قلبی سکون اور اطمینان کا جو بہترین نسخہ ہمیں عطا فرمایا ہے، اس کو چھوڑ کر ہم کسی اور راستے سے عیاشی، فحاشی، بدنظری کے ذریعے سے اگر چین سکون حاصل کرنا چاہیں گے، جتنا اس میں گھسیں گے اتنا ہی تباہی کے سے دوچار ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے ذمہ داروں سے بھی عرض کیا تھا کہ 2 روز سے نزلہ اور کھانسی میں مبتلا ہوں، اور ذرا زیادہ بولتا ہوں، کھانسی کا دورہ پڑنے لگتا ہے۔ بات مقدار کے اعتبار سے تھوڑی ہے لیکن انشاءاللہ کام کی ہوگی، اور نصیحت مختصر بھی کافی ہوتی ہے۔ ہم لوگوں کا مزاج بن گیا لمبی تقریریں سننے کا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج یہ تھا، اذنی و اوجز، یا رسول اللہ کچھ نصیحت فرما دیجیے، اور مختصر نصیحت فرمائیے گا۔ درخواست کرنے والا ہی ساتھ میں کہتا ہے کہ مختصر نصیحت فرمائیے گا، کیونکہ ان کا مقصد بھی ہوتا تھا کہ آپ جو کچھ فرمائیں وہ محفوظ رہے اور اس پر عمل ہو سکے۔ ہمیں بھی اسی جذبے سے علماء کی باتوں کو سننا چاہیے، کیونکہ ان کی بات اپنی نہیں ہوتی، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہوتا ہے۔ جتنا سنیں گے ان پر عمل کرنے کی ہماری ذمہ داری ہوگی۔ اس کے بارے میں محشر نے پوچھا بھی جائے گا، ماذا عمل فیما علم۔ 5 سوالات میں آخری سوال یہی ہوگا کہ جو کچھ دین کی بات معلوم ہوئی تھی اس پر کتنا عمل ہوا تھا۔ اور دوسری بات یہ، شروع میں نے آیت پڑھی تھی، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، یاد دہانی کرا دیجئے۔ یاد دہانی کرانا ایمان والوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ یاد دہانی انہی باتوں کی کرائی جاتی ہے جو پہلے سے علم میں ہو، جانکاری میں ہو۔ دین ہمارا قدیم ہے، تعلیمات سب پرانی ہیں، کوئی نئی بات
لائی ہی نہیں جا سکتی۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، ایک جب نئی بات ہوگی تو وہ قابل قبول ہی نہیں ہے۔ تو جو پڑھا ہوا سبق ہے اسی کو دہرانا ہے اور اسی کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔